کفر کی ان دھمکیوں سے ہم کبھی ڈرتے نہیں، ہم کو گئے ہاں ہم کو گئے اجمیر کا خواجہ بچانے گے۔ 30 سال کے بعد اے میری ماں اپنی کوکھ میں مجھے پالنے والی، آج تیرا بیٹا بڑے اونچے مقام پر ہے، اگر تو اجازت دے تو تجھے قبر سے زندہ کر دے، تو اجازت دے تجھے قبر سے زندہ کر دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی قبر سے آواز کیا آئی، اسے لکھ لو کبھی کام آئے، یہ کہنا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان میرے محلے میں سچ بول کے گیا، لیکن جب یاد آئیں گے تب وہ آخری ہسٹری ہوگی، بتا بھی نہ سکو گے کسی سے۔ نوٹوں کی گڈیاں تکیے کے نیچے پڑی رہیں گی، پیاس کے لیے گھروں میں تیل کی ٹنکیاں بھری رہیں گی، لیکن پانی کے لیے ترس جائے گا انسان جب موت کا فرشتہ آئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اے میری ماں اگر تو اجازت دے تو تجھے میں قبر سے زندہ کر دوں۔ آپ کی ماں کی قبر سے رونے کی آواز ہے، آپ کی ماں نے قبر سے کہا نا نا میرے بیٹے، 30 سال پہلے موت کے فرشتے نے میری روح نکالی تھی، 30 سال ہو گئے ہیں، اب تک وہ درد کو محسوس کرتی ہے، اب تک وہ درد مجھے یاد ہے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، اتنا درد ہوتا ہے موت کے وقت، اتنی کرب کا سامنا کرنا پڑتا ہے موت کے وقت، جس کو ہم لوگوں نے ایسے ہی کوئی کھیل کود کا کوئی لطیفے کا سامان سمجھ رکھا، ہمیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھ لے گا میرے کو؟ تو کاکروچ سے ڈر جانے والا، چھپکلی سے ڈر جانے والا، بلیوں سے ڈر جانے والا، تو کیا دیکھ لے گا؟ یہ کس سے کہتا ہے میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھیں گے بھائی، کیا دیکھیں گے؟ معلوم ہے جو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا، ان کی آنکھیں کتنی بڑی ہوتی ہیں، خدا کی قسم حضور جب بیان فرما رہے تھے نا، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، حضور فرما رہے تھے ایک فرشتے کی ایک آنکھ ڈیڑھ کے منہ کے برابر ہوتی ہے۔ جب موت کا فرشتہ روح نکال کے چلا جاتا ہے اور پھر جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، ابھی لائٹ چلی جائے تو ہم سب الجھن میں آ جائیں گے، اتنی بڑی میجورٹی کے باوجود، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا سوچو قبر میں تو اکیلا انسان ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا بھی تو انتقال ہوا، حضور روئے، حضور کا خود ظاہری وصال ہوا، حضور کے گھر کے لوگ ہوئے۔ مجھے زیادہ کسی داستان کی طرف جانا نہیں ہے، مجھے ایک بات بتانی ہے، آج کے دور میں لوگ زمین جائیداد پراپرٹی کی ہوس میں اللہ اس کے رسول کے قانون کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے پاس ایک کیس آیا، کیس کیا تھا؟ دو لوگوں کی لڑائی کرتا، ایک بولا یہ 50x50 کی زمین میری ہے، ایک بولا نا 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 یہ زمین میری ہے، دونوں لڑ گئے۔ گاؤں کے لوگ بڑا اس میں لگے کہ نہیں کچھ حل نکل آئے، حل نکلا نہیں، یہ دونوں لڑتے ہوئے پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ حضور ہماری ایک زمین ہے 50x50 کی اور یہ کہہ رہے ہیں وہ میری ہے۔ تو ایک نے کہا نا نا یہ اس کی نہیں ہے، میرے دادا نے خریدی ہے، دونوں لڑ گئے، ایک زمین دو دعوے دار۔ ایک صاحب نے کیا کہا معلوم؟ بولے حضور اگر اجازت ہے تو پھر مشورہ دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ کسی تیسرے آدمی کو بلا کر کے دونوں کو الگ الگ کمرے میں بند کر دیجیے، الگ الگ تفتیش کیجیے، خود پتہ چل جائے گا زمین کس کی، خود پتہ چل جائے گا زمین کس کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہے تم چپ رہو، میں دونوں کو الگ الگ کر کے تفتیش کیوں کروں؟ میں زمین سے نہ پوچھ لوں تو کس کی ہے؟ سنیں نہ دل لگے تب بھی سنیں، کتوں سے بدتر کی انسان کی باتیں لے کے بھی سن لیا کرے۔ کہا تجھ سے کیا پوچھوں یار بند کمرے میں، میں خود زمین سے نہ پوچھ لوں کہ تو کس کی ہے؟ دونوں کو پکڑو چلو میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام لے گئے، بولے زمین کون سی؟ کا حضور یہ 50x50 کی۔ فرمایا اچھا تیری ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ اور اس نے کہا نا نا میری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اے زمین تو بتا تو کس کی ہے؟ یہ کہتا ہے نہیں، یہ کہتا ہے نہیں، تو بتا تو کس کی ہے؟ زمین سے آواز آئی، اگر سمجھتے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ زمین نے کہا اے موسیٰ نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں۔ اللہ میرے دوست ہیں برہان پور کے شاعر ہیں ڈاکٹر عبد الجلیل برہان پوری، وہ کہتے ہیں طالب صبح طرب میرے ہیں،
جس کو میری ہے طلب میرے ہے، سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین، اور زمین کہتی ہے سب میرے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ زمین نے کہا ہے موسیٰ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، یہ دونوں میرے۔ آخر انسان جائے گا کہ نہیں جائے گا وہاں؟ بولے 3 سوال قبر میں ہے، لیکن یہ ڈیٹیل نہیں جاؤں گا۔ لیکن صوفی صاحب فرماتے ہیں 4تھا سوال بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 3 سوال فرشتے کرتے ہیں، 4تھا سوال گھر کے وہ لوگ کرتے ہیں جو پہلے سے دفن ہو چکے ہو۔ وہ پکڑ کے مردوں سے کہتے ہیں یہ بتا ہمیں دفن کرنے کے بعد بھول گیا تھا کہ قبر میں اکیلے رہنا پڑتا ہے، ہمیں دفن کرنے کے بعد بھول گیا تھا کہ دادا کا انتقال ہوا تھا، باپ کا انتقال ہوا تھا تو ان کی کفن میں جیب نہیں تھی، سونے چاندی لے کے نہیں گئے، اپنے بینک کی کاغذات لے کے نہیں گئے، سارے پیار ساری محبتیں چھوڑ کے چلے گئے، جوتے چپل بھی لے کے نہیں گئے، کوئی کیپ بھی ان کے پاس نہیں، کوئی ٹی شرٹ بھی ان کے پاس نہیں تھی، کوئی لوور بھی نہیں پہن کے، کوئی اٹیچی میں لگیج بھی کچھ ان کے پاس نہیں تھا۔ مجھے جب تو نے دفن کیا خالی ہاتھ، تب تو مجھے دفن کرنے کے بعد تجھے عبرت حاصل کرنا چاہیے، کچھ سیکھ لینا چاہیے کہ یہ پراپرٹی جہاں تھی وہیں دھری کی دھری رہ گئی، پراپرٹی کا مالک زمین سے اٹھا کے زمین کے نیچے ڈال دیا۔ یہ سوال گھر کے لوگ کرتے ہیں۔ آئیے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، ختم کر دوں گا آپ کو وقت پر، لیکن بات سنیں آپ۔ ایک لمحے کے لیے اکیلے رہا، تھوڑی دیر کے لیے، کبھی 25-24 گھنٹے ملے نا، کتنے 24 گھنٹے ملے آپ کو، 5 منٹ کبھی حضور کے لیے نکال لیا، 5 منٹ نکال لیا، حضور کے لیے نکالو گے کہ یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ کبھی کبھی تنہا رہا کرو، چھوڑ دیا کرو، بیوی بچوں سے اپنے آپ کا رابطہ توڑ دیا کرو، موبائل کتابوں سے رابطہ توڑ دیا کرو، تھوڑی سی اندھیرے میں کہیں بیٹھ کر کے اپنی قبر کو یاد کیا۔ سمجھیں آپ، سرکار ذوالنور مصری ہیں، بغداد شریف کے بزرگ ہیں، مجھے یاد نہیں میں نے ان کی مزار شریف پر کتنی مرتبہ حاضری دی۔ بغداد میں کرخ محلے میں لیٹے ہوئے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بزرگی کا اندازہ اس سے کرو کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اسی رات، جب ان کا انتقال ہوا تو اسی رات معلوم ہے ایک بزرگ نے بغداد شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ایک دوسرے کی آواز سن کے سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ۔ بھائی ذوالنور مصری جب انتقال کیے تو اس رات ایک بزرگ کے خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور حضور بغداد شریف میں۔ حضور کہاں تھے؟ زور سے بولیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ آقا آپ بغداد شریف کیوں آئے ہوئے؟ تو حضور فرماتے ہیں میرے ذوالنور مصری کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے ذوالنور مصری کا، اللہ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا مرتبہ ہے ذوالنور مصری کا۔ لیکن ان سے ایک شخص نے پوچھا تھا اے ذوالنور مصری ذرا یہ بتاؤ آبادی کدھر ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آبادی بنجر، یہ ریگستان، یہ آبادی، سمجھ رہے ہیں الگ الگ۔ اس نے کہا اے ذوالنور مصری، اے بابا پہچانتا نہیں تھا، یہ بتاؤ کہ آبادی کدھر ہے؟ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے قبرستان لے کے چلے گئے۔ کہاں لے کے؟ اسے قبرستان لے کے چلے گئے۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا آبادی کا پتہ بتاؤ، تو مجھے قبرستان لے کے آ گئے، پھر دیکھنا ہے کتنے لوگ سمجھتے ہیں۔ ذوالنور مصری فرماتے ہیں کہ میں نے اسی کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے اسی کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہاں سے نکل کے لوگوں کو شہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن شہر سے نکل کے یہاں آتے ہوئے دیکھا۔ میری نظر میں یہی آبادی، یہی آبادی۔ اللہ اکبر۔ کب تک وہ پٹرے کام کریں گے؟ کب تک وہ کفن ساتھ دے گا؟ بتایا کب تک وہ مٹی کیڑوں سے بچائے گی؟ آپ نے کس کو زمین کے اندر گاڑا؟ کس کے حوالے کیا؟ کیڑے مکوڑے، یہ سانپ، یہ بچھو پیڑ پودوں میں رہتے ہیں۔ آپ کو رحم بھی نہ آیا اپنے بھائی پر، اپنے باپ پر، کہاں جا کے چھوڑ دیا آپ نے؟ کس کے حوالے کیا؟ اگر دل میں حضور کی محبت ہے تو کہہ سکتے ہو کہ میں نے اپنے باپ کو حضور کے حوالے کیا، اور اگر ہم نے دنیا کمائی کھائی برباد کیا وقت تو پھر یہ کہو کہ ہم نے اپنے ماں باپ بھائی کو بہن کو کیڑے مکوڑوں کے حوالے کیا۔ ایک چھوٹا سا فتنگا اگر میرے ان بھائیوں کے اور میرے قاری صاحب کو میں
میرے اس کرتے کے اندر چل جاتا ہے ایک ہلکا سا پتنگا، تو جب تک وہ نکل نہیں جاتا انسان کسمساتا تھا، بالکل اسی میں کسمساتا رہتا، پریشان رہتا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ، سمجھ رہے ہیں، چونٹی کے برابر پرندہ، ذرا سوچو قبر کے کیڑوں کی بھیڑ میں کیسا انسان رہے گا؟ اسی میں آپ کو بھی رہنا ہے، اسی میں ہم کو بھی رہنا ہے۔ دعا کرو ہاتھوں کو اٹھا کر کے، اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے۔ ہم برے ہو گئے یار، محفلوں میں تو اچھے لگتے ہیں نا، تنہائی میں اچھے لگتے نہیں۔ موبائل مل گیا تو ہم حضور کو بھی نہیں دیکھتے، موبائل مل گیا تو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا، سارے گانے بجانے، ساری ننگی تصویریں، سارے برے کام اسی موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں حضور دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے برے کام حضور کے سامنے ہو رہے ہیں، کہاں جائے گا میرے بھائی؟ کس سے کہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات یاد کرنا، اللہ کے نبی کے ایک بڑے خاص غلام ہیں، ان کا نام ہے حضرت عمر فاروق اعظم۔ کیا نام ہے؟ وہ سے بولے تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں۔ ہاتھوں بڑھا کے بولو، کیا نام لیا میں نے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نام لیا۔ یہ کون ہے؟ قرآن میں جو 30 آیتیں ایسی بھی ہیں جو ان کے مشورے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ ان کی سگی بیٹی جناب حفصہ حضور کی بیوی ہے، اس لیے پوچھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ان کی مدار شریف حضور کے روضے کے بالکل اندر ہے، گنبد خضرا کے نیچے۔ مہکی مہکی ہوئی کیوں آج یہ پروائی ہے، ہو کہ شاید یہ مدینے سے ابھی آئی۔ ہم بھلا خاک سمجھ پائیں گے عظمت ان کی، جس میں سرکار کے پہلو میں جگہ پائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور مجاہد ملت نے فرمایا تھا، پھولوں کا ہار کچھ دیر پہنا کرو، تو میں نے بتایا اپنے بھائی کی بات پر، اللہ اس کے خوشبوؤں کو قبول فرما دے۔ آمین کہہ دو۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کی یہ دور میں حضور کے دوسرے پی ایم ہیں، ان کا نام ہے عمر فاروق اعظم۔ کیا نام ہے؟ میں نے ان کی 2 باتیں بتائی، ایک تو پہلو رسول میں آرام کر رہے، دوسری بات ان کی بیٹی حفصہ حضور کے نگاہ میں، تیسری بات 30 سے قریب آیتیں قرآن کی ان کے مزاج کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ چوتھی بات حضور فرماتے ہیں، عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ اسے باری باری بولیے گا، کتنی دیر میں اکٹھا بول پاتے ہیں؟ یار کل عید کا دن ہے، گوشت کھانے کا دن ہے، کم سے کم اس خوشی پہ تو سبحان اللہ کرتے۔ ایسے بھوکے بیٹھے ہوئے افطاری کے ٹائم پروگرام ہوگا۔ عمر فاروق اعظم، حضور فرماتے ہیں عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ اور حضور ایک بات فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہو، میرے آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، حضور فرماتے ہیں جب نیکوں کی بات کرنا تو میری عمر کی بات ضرور کرنا۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے، بہت بڑے پی ایم گزرے ہیں، بہت بڑے پردھان منتری ہیں، حضور کے پہلو میں 2 نمبر کے پی ایم کہتے ہیں۔ معلوم ہے آج لوگ بال ہمارے سفید ہوتے ہیں تو خضاب لگا دیتے ہیں، پھر جوان ہو جاتے ہیں، پھر جوان ہو جاتے ہیں۔ 80 سال کا انسان خضاب لگا کے ٹہلتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں 40 سال کا ہے۔ جب مرنے کی خبر آتی ہے، یار کیا ہوا، ابھی تو ہٹے کٹے تھے۔ ارے نا بابا، ہٹے کٹے نہیں تھے، وہ تو اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا اعلیٰ حضرت سرکار سے، یہ خضاب لگانا کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بوڑھے بیل اگر سین کاٹ دی جائے تو بچڑا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں عمر فاروق اعظم کی ایک بات بتاتا ہوں، داڑھی کی بات۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس پہ جمی ہوئی تھی، ایک فقیر آیا، اس نے کہا اے عمر، فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ خبردار موت کو نہ بھولنا۔ کیا کہا؟ موت کو نہ بھولنا۔ اے عمر موت کو نہ بھولنا۔ عمر فاروق اعظم رونے لگے، کتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی، اٹھتے کیا دامن میں آنسو گر رہے۔ عمر فاروق اعظم رونے لگے، اس نے اتنا کہا اے عمر موت کو نہ بھولنا، تم پردھان منتری ہو تو کیا مطلب موت نہیں آئے گی؟ موت تم کو بھی آئے گی عمر۔ اتنا کہہ کے جب وہ جانے لگا تو عمر فاروق اعظم نے اسے روک لیا،
روکنے کے بعد عمر فاروق اعظم نے کہا اے سائل ادھر آ، اجنبی انسان میرے قریب ہے، وہ قریب آ گیا. آپ نے اس سے جملہ فرمایا جو بات تم نے آج کہی ہے یہی بات روز کہنے کے لیے آیا کرو، کہہ کے چلے جایا کرو، 1 مہینے میں مجھ سے تنخواہ لے لیا کرو. جب سے دنیا بنی ہے کوئی ایسا مالک گزرا ہے جس نے صرف یہ بتانے کے لیے موت کو نہ بھولنا نوکر رکھا ہے؟ کوئی اور تھا؟ نہیں. اگر تھا تو حضور کا غلام عمر فاروق اعظم. تنخواہ کس لیے دیتے تھے؟ پگار دیتے تھے 1 مہینے میں، کس لیے دیتے تھے؟ وہ صرف اتنا کہتا تھا اے عمر موت کو نہ بھولنا، اے عمر موت کو نہ بھولنا. بڑے بڑے پیران نظام کی جنازے میں شرکت کی، بڑے بڑے خطیبوں کی کو دیکھا. علامہ اسرار احمد سرکوٹا، علامہ کامل سہسرامی جیسے لوگ مائک پر آئے تقریر کرنے کے لیے کلکتے میں، اور ہارٹ میں درد ہوا سینے میں، اتر کے کمرے میں گئے، ابھی تقریر شروع بھی نہیں کی تھی، کمرہ پہنچتے پہنچتے انتقال کر گئے. سمجھ رہے آپ؟ بڑے بڑے شاعروں کو دیکھا. یہ بسم اللہ باغلپوری بھائی اپنی سالی کے گھر میں سالوں کی دعوت پر گئے تھے، جمعہ کے دن تھا، سلام پڑھایا تھا آپ نے کہ موت کا جب میرے دن ہو تو جمعہ کا دن ہو، رمضان کا مہینہ ہو، جمعہ کا دن ہو. خدا کی قسم بیوی بچوں کو اپنے گھر واپس آ رہے تھے، راستے میں ٹرک کے پہیے کے نیچے آ گئے اور شہید ہو گئے. ہمارے کنڈا تھانے میں ایک DSP صاحب تھے ضیاء الحق صاحب، سنا ہوگا. ہاں، ان کے والد صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، دیوریا کرنے والے تھے. مجھے بہت یاد آتے ہیں کچھ ظالموں نے ان کو شہید کر دیا تھا. عصر کی نماز پڑھ کر کے وہ مسلح اپنے کنڈا تھانے میں ٹانگ کر کے گئے تھے. بلوائیوں نے آپس میں جھگڑا کر لیا تھا، پڑے تھے. وہاں پر بڑی پلاننگ کے تحت ان کو بلایا گیا اور بڑی پلاننگ کے تحت ضیاء الحق صاحب کو شہید کر دیا گیا. وہ مسلح مغرب بعد یہ ٹانگا تھا، عصر کے بعد یہ سوچ کے ٹانگا تھا اسے مغرب میں استعمال کریں گے، پھر کبھی استعمال کر نہیں پائے. ان کے سامان کے ساتھ پیک ہو کر کے واپس لائے. کسی کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ تیاری تو کر لیں آپ. تیاری کیا کرنا؟ کیا گھر گرا دیں، بیوی بچوں کو بیچ دیں، زمین جائیداد کسی کو دے دیں؟ تھوڑی تیاری کی، اتنی تیاری کر لو. اگر بات ماننے کی ہو تو مانیے گا، کم سے کم 2 تیاری تو کر ہی لو. سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو. کیا کہنا؟ اونچی بولے، سچ بولا کرو اور حلال کھایا کرو. اتنا کام تو کر سکتے ہو. غوث پاک فرماتے ہیں تم یہ 2 کام کرو، تمہاری بخشش کی ذمہ داری شیخ عبد القادر لے لیتے ہیں. اس کے لیے بھی کیا منع کیا ہے؟ اتر پردیش کے CM صاحب، ہندوستان کے وزیر اعظم نے منع کیا ہے کہ مسلمان جب تک جھوٹ نہیں بولے گا کھانا نہیں ملے گا. بولے گا بولے. ہم تو یہ بولتے ہیں لگاتے نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ممبئی کی زبان میں آپ ان کر رہے ہیں، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سمجھ رہے ہیں؟ سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو. موت کی تیاری کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے. انشاءاللہ بولے 1 کروڑ روپے ہو، اگر آپ کے نہیں تو آپ کے نہیں. اپنی نیتیں مت خراب کرو. صوفیہ فرماتے ہیں قربانی کے وہ بکرے جن کو دوسروں کے پیڑ کی پتیاں کھلائی جاتی ہیں، یہ بھی نقصان ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ہم سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بھنا صاحب کی جب دیکھو صبح صبح اتنی ٹہنی لے کے چلے آتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی پیڑ نہیں ہے. سب کے لیے حکم ہے، سب کے لیے حکم ہے. میرے آقا تیغ علی شاہ سرکار یہ مظفر پور سرکاری شریف کے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں. معلوم ہے گھوڑے سے ایک مرید کے آ گئے اور جانے کے بعد آپ نے مرید سے فرمایا تھا میرے لیے لوٹے میں پانی لے کے آؤ، میں وضو کرنا چاہتا ہوں اور میرا گھوڑا بھوکا ہے، اس کے لیے چارہ لاؤ. مرید نے پانی دیا، ایک صاحب چارہ لے کے آئے، آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. مرید دوڑ کے آئے، بولا حضور غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا گھوڑا زمین پر گر پڑا ہے اور اس کے منہ سے پانی نکل رہا ہے، مرنے والا ہے. سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سلطانی مظفر پور ضلع میں پٹنہ کے قریب ان کی مداشری. آپ اٹھے اور دوڑے، دوڑ کر کے آپ گئے وہاں پر اور جانے کے بعد دیکھا تو گھوڑا واقعی تڑپ رہا تھا. آپ نے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، دعا کی اے میرے مولا یہ میرا ساتھی ہے، اس کو ٹھیک کر دے، یہ گھوڑا مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے ٹھیک کر دے. ایسے ہاتھ پھیرتے ہوئے جب گھوڑے کے منہ کے پاس آئے نا تو کیا دیکھا؟ منہ سے تھوک نکل رہا تھا، چارہ نکل رہا تھا، کچھ چارے پڑے ہوئے تھے. تیغ علی شاہ کھڑے ہو گئے،
میرے بھائیوں، کیونکہ کچھ باتیں آپ کی ہمارے ذہن میں ہیں اور میری باتیں آپ کے ذہن میں، مل جل کر کے ایک دوسرے کی مغفرت کا سامان بنو. یہ بھولنے کی بات نہیں ہے کسی نے کھلا دیا کھا لیا نذرانہ لے لیا اور سن لیا کرسی بیٹھے رہے سن نہیں لیا گھر چلے گئے. نہ نہ نہ، اللہ اور اس کی رحمت کے فرشتوں نے آپ کو چن کر کے یہاں پر بلایا ہے. کوئی ریجن ہوگا، کوئی مقصد ہوگا، کوئی سبب ہوگا، کوئی بیس ہے کہ اللہ نے پورے گریاؤں کے لوگوں کو نہیں بلایا، آپ جیسے لوگوں کو بلایا. صحیح ہے کہ نہیں؟ سب کو سلا دیا، تم سو جاؤ بارش ہو رہی ہے، تم سو جاؤ بارش ہو رہی ہے، تم سو جاؤ بارش ہو رہی ہے، اور آپ کو چپکے سے اس کے فرشتوں نے اٹھایا. اٹھو، حضور کا ذکر ہوگا، حضور کی باتیں ہو رہی. وہیں پر آپ کا بھائی بھی تھا، وہ موبائل میں بزی تھا. آپ نے اس سے کہا میں بھی رات کی محفل میں جاتا. اس نے کوئی بات نہیں، چاہیے بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر، وہ لگا رہا گناہوں کی بارش میں، آپ نہاتے رہے رحمت کی بارش میں. اللہ کا کرم ہے کہ نہیں؟ کہاں بلایا سب کو؟ ہاں، کتنے بڑے لوگ ہیں الہ آباد کو شامی میں نعت پڑھنے والے. اللہ نے سب کی محبت نعیم بھائی کے دل سے نکال دی. نہ کوئی نہ آئے. ابو تراب نہیں، صالحین سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. شکر کی نگاہ سے اسے دیکھنا چاہیے. سچ بولنا اور بولے بھائی حلال کھانا، سچ بولنا اور حلال کھانا. حلال. کوئی مشکل تو نہیں حلال کھانا. تیغ علی شاہ سرکار کیا دیکھا کہ گھوڑے کے منہ سے پانی نکل رہا ہے، گھاس کے ٹکڑے نکل رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بہت بڑے بزرگ تھے، فرمایا یہ بتا اپنے مریض سے، یہ جو تم نے میرے گھوڑے کو چارہ دیا ہے یہ چارہ کہاں تھا؟ یہ چارہ کہاں تھا؟ تو مرید نے کہا حضور یہ بغل والے کھیت سے لایا. تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ وہ کھیت کس کا ہے؟ وہ کھیت کس کا ہے؟ تو مرید نے کہا حضور گاؤں کے ایک صاحب کا ہے، وہ ادھر گھر ان کا دور پڑتا ہے. تو تیغ علی شاہ رو کے بولے صحیح بتانا، کیا تم نے ان سے پوچھے بغیر اسے اکھاڑ لیا کیا؟ گھاس تم نے وہاں سے لائی ہے تو کیا بغیر پوچھے لائی ہے؟ تو اس نے کہا جی حضور کیسے پوچھتا، گھوڑا بھوکا تھا، ان کا گھر دور ہے، میں گیا یوں ہی گھاس لے کر کے آ گیا. آپ رونے لگے اور آپ نے جملہ کہا تھا سبحان اللہ بھی کہیے گا، اسے لے بھی جائیے گا، اور کل دن میں وعدہ کیجیے ہر آدمی کسی نہ کسی دوسرے کو یہ بات بتائے گا. اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے داماد کو، اپنے پڑوس کو، اپنی بچیوں کو، ناتی پوتے کو انشاءاللہ بولے ہاتھوں بتا کر انشاءاللہ. ایسے کیا بیوقوف ہے کتوں کے طریقے سے بھوک رہے ہیں، پاگل ہے. میں کیا گولی کھا رکھی ہے کہ کسی کو عمل کرنا نہیں ہے، بے وجہ بول رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی سننے والا نہیں ہے، ہمارے بال بچے نہیں کیا ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ یہ باتیں یہاں ہونی چاہیے. یہ باتیں آپ جب کل کسی کو بتاؤ گے، پرسوں وہ بازار جائے گا، کسی دوسرے کی چیز چھونے کی نوبت آئے گی تو وہ ڈر جائے گا. یار نہیں بھائی کے والد کے جلسے کے موقع پر کسی نے کوئی ایک بات بیان کی تھی جو میرے ابو نے مجھے سمجھائی تھی، آج وہ بات یاد آ گئی. جان چلی جائے گی گھر میں حرام چیز نہیں جائے گی. یہ اسی لیے بلایا جائے آپ کو، اور کیا تماشا دیکھنے کے لیے؟ عمل کرنا کا مقصد ہے، بے سے یہ عمل کرنا. تیغ علی شاہ رو کے بولے سن یہ کھیت کس کا ہے؟ کہا وہ فلاں صاحب کا. اس سے پوچھا نہیں؟ کہا نہیں پوچھا. آپ رو کے بولے جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا، تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں. کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے اور حلال کھانا ہے. موت کی تیاری کا تو سب سے مضبوط زینہ ہے ایک سچ بولنا ہے اور حلال کھانا ہے. کوئی دقت نہیں حلال کھانے میں. بولو بھائی. آصف بھائی رشوت نہیں لوں گا تو کام کیسے چلے گا؟ حرام نہیں کھاؤں گا تو گھر کیسے بنے گا؟ بچیوں کو پالنا ہے، شادی وغیرہ کرنی ہے. میں بتا دوں وہ کیسے پالتا ہے؟ بتا دوں؟ چھوٹی محفل ہے لیکن بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھے میرے بھائی. یار آمین تو کہہ دو. کیا چاہتے ہو؟ آمین تو کہہ دو بھائی. میں نے کیا دعا کی آپ سلامت رہیں. آمین تو کہہ دیا تو بھائی. اللہ پالتا کیسے ہے بتا دوں آپ کو. آج حکومتوں کی طرف سے کس میں پیسے ملتے ہیں؟ نیتا نگری کے لوگوں کو، سب حرام کھانے والے لوگ. خدا کی قسم غریبوں کے دروازوں کے نل غائب کر دی جاتے ہیں، خرینجے غائب کر دی جاتے ہیں.
कितने पैसे लोग लूट लूट करके अपने घरों को बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। इन हराम खोरों को पता नहीं कि दिन मौत आएगी। ये क्या बात है? किसी गरीब का हक मार लोगे और जिंदा रहोगे? मार दिए जाओगे। आप हराम नहीं खा सकते, समझ रहे आप? हराम नहीं खा सकते, ये उसूल में दाखिल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी अजीम बात है, कितनी अजीम बात है। इस बात को आप याद रखें, अपने दिल के अंदर रखें। उमर फारूक आजम की बात चल रही है, जब आप हलाल खाओगे तो फिर आपको मौत याद आएगी। जब मौत याद आएगी ना तो इंशाअल्लाह आपका दिल बड़ा खुश होता रहेगा, दिल बड़ा मुतमईन रहेगा। फिर मौत के इंतजार में रहोगे तो फिर आपकी मौत को मौत आ सकती है, आपको मौत नहीं। और मौत को अगर आपने बुला दिया तो मरने से पहले मर जाओगे, मर जाओगे मेरे भाई, बच नहीं सकोगे। समझ रहे आप? बताएं एक दूसरे को, चिराग से चिराग जलता है, बातों से बातें निकलती हैं कि कोई आदमी है तुम्हारी बातों को सुन के अमल करेगा। क्या मतलब? रिश्वत नहीं लेंगे, दलाली नहीं करेंगे पुलिस वालों की, तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? ये तुम्हें किसने बता दिया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मेरे मौला, तू कैसे अपनी पैदा की हुई कीड़े मकोड़ों को, मखलूक को पालता कैसे है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, किससे? मुझे बोले अल्लाह से कहा, ऐ मेरे मौला, तू कीड़े मकोड़ों को पालता कैसे? आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल में अमेज़न का जंगल है, कभी देखिएगा सर्च करके, वो 2-2 किलोमीटर नीचे तक, बाप रे बाप, उसकी घाटी है, घाटी। जब ज़ूम करके आप जाते रहेंगे, वो कैमरा आपको लेके जाएगा ना, तो 2 किलोमीटर नीचे घाटी में देखिएगा, इतना छोटा सा बड़ा कीड़ा, वो भी हंसता टहलता रहता है। उसे कौन खाना देता है? कहते क्यों नहीं, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। ये पानी से अल्लाह ने तस्वीरें बना दी हैं, सुभान अल्लाह। पानी के एक कतरे से माँ के पेट की काली कोठरी में अल्लाह ने तस्वीरें बना दी है। उसने माँ के पेट में हमें खिलाया कैसे? भूले बैठे हो? बाद में बहुत बड़े दिमाग वाले बनते हो, इसे भूल जाते हो? माँ के पेट में 9 महीने थे तो हमें पाला कैसे गया? माँ खाती थी अपने हिसाब से। देखना सूफीदार का जुमला कितने लोग समझते हैं। माँ खाती थी अपने हिसाब से, और अल्लाह माँ के पेट में बच्चे को देता था बच्चे के हिसाब से। सही है कि नहीं भाई? अगर बच्चे को माँ के हिसाब से मिलने लगे तो रोटी अटक जाएगी ना अटक जाएगी? माँ खाती थी अपने हिसाब से और बच्चे को अल्लाह देता था बच्चे के हिसाब से। सुभान। चांद जैसी तस्वीर, 8 mm की पथरी से इंसान पागल हो जाता है, 10 mm की पथरी से पेशाब में दिक्कतें होती हैं, कितने लोगों को परेशानियां होती हैं। 2.5 किलो का बच्चा 9 महीने तक माँ के पेट में किसने रखा? माँ भी मुस्कुरा रही है कि बाप भी मुस्कुरा रहा है। किसने पाला है? बोलते क्यों नहीं आप? बोलते क्यों नहीं? पाला किसने? हाँ, ये प्रधान जी ने पाला, बीडीसी ने, चेयरमैन ने, विधायक संसद ने। अरे मेरे भाई, ये क्या पालेंगे? ये खुद ये वैसे लोग हैं जिनको मेरा अल्लाह पालने वाला है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, मेरे मौला, तू ये कीड़े मकोड़ों को पालता कैसे है? फरमाया, ऐसी बात है, चले जाओ फला तालाब के किनारे बैठ जाना, फिर देखना मैं पालता कैसे हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम गए तो क्या देखा? एक चूटी है, उसके मुंह में एक दाना है, चूटी के मुंह में एक दाना है, और चूटी उसी तालाब के किनारे टहल रही है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। अचानक तालाब से मेंढक निकल के आया, मेंढक निकल के आया और उसने चूटी के करीब अपने आप को जाके खड़ा कर दिया। चूटी उसके पैरों पे चढ़ करके मेंढक के मुंह में चली। मेंढक ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब बंद कर लिया तो मेंढक दम से चुपचाप तालाब में अंदर चला गया। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अब तो चूटी भी चली गई, उसके मुंह में खाना था वो भी चला गया, मेंढक भी चला गया। बहुत देर के बाद मेंढक बाहर आया। जब बाहर आया तो फिर उसने अपना मुंह खोला। जब मुंह खोला तो चूटी उसके मुंह से निकली। अब वो दाना गायब, दाना। अब चूटी के मुंह में दाना है तो वो चूटी निकल के आई, और निकल के आने के बाद मुंह से निकली, पैरों पर चढ़ के अपने दिल में घुस गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे मौला, ये क्या माजरा है? अल्लाह फरमाता है कि इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक टापू है, एक जजीरा है, छोटी सी उभरी हुई जमीन है। उस जमीन में एक अंधा कीड़ा रहता है, अंधा छोटा सा कीड़ा पतिंगा रहता है। उस
وہ کھانا ڈھونڈ نہیں پاتا، وہ کیڑا کھانا ڈھونڈ نہیں پاتا، اندھا ہے، تو اس کیڑے کو کھانا پہنچانے کے لیے میں نے اس چوٹی کو، اس میڈم کو پیدا کیا۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، ہاں تو بڑھا کے بولتے وہی ایسا کرنے والا ہے، رشوت نہ لیا کرو۔ موت کی تیاری کا سب سے مضبوط زینہ ہے سچ بولا کرو، اور بہت آہستہ بولنا ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں، عمل کرنا ہے۔ بیٹا عرب شریف میں ہوں، ممبئی میں ہوں، پیسے بھیجے تو بیٹے سے کہنا، روز پوچھتے ہو بیٹے طبیعت ٹھیک ہے، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، نہائے کہ نہیں کھائے، چائے پی کہ نہیں پی، یہ بھی پوچھ لیا کرو بیٹے جو پیسے بھیجے ہیں حلال کہ نہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اتنا پوچھنے میں کیا جاتا ہے، نہ میرے بیٹے تجھے میں نے حلال دودھ پلا کے ڈالا، ہاں تجھے میں نے حلال سائے میں رکھا، حلال دیواروں در کے سائے میں رکھا، میرے بیٹے نہ حرام دوستی نہیں، حرام لوگوں کی صحبت نہیں، حرام پیسے نہ بھیجنا میرے بیٹے، اللہ کو نہ نقصان ہو جائے گا۔ موت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ سچ بولا کریں، اور آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بولے بہت آسان ہے، اللہ توفیق بھی تو آسان ہے۔ عمر فاروق اعظم کی یہ بات آخری بات ہے، کوئی دقت نہیں، دو باتیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، سچ بولا کرو اور دل میں موت کا احساس ہوگا۔ جب موت کا احساس ہوگا تو پھر آپ کسی کی چیز اٹھاؤ گے نہیں، بلکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا تو دینے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، بانٹنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے انشاءاللہ کے آپ دانی ہو جاؤ گے میرے بھائی۔ زمینوں پر پڑی ہوئی نعمتیں چھوڑ دو، غریبوں کی خدمت کرو، کیا ہندو کیا مسلمان۔ غریب نواز سرکار معلوم ہے، غریب نواز سرکار اجمیر شریف میں یہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ارے میرے بھائی سوچو پڑھایا کیسے ہے۔ غریب نواز سرکار اجمیر شریف میں رہتے تھے، اگر کوئی ہندو بھائی کی لڑکی جوان ہوتی تھی، اس کی شادی نہیں ہوتی تو خواجہ صاحب کو اس لڑکی کی باپ سے زیادہ فکر ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہتے ہیں، بار بار پوچھتے تھے کیا ہوا تیری بیٹی کا رشتہ آیا کہ نہیں آیا، تیری بیٹی کا رشتہ آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر اللہ، وہ کہتا بابا آپ کو میری بیٹی کی فکر کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں غریب نواز بن کے آیا، غریب نواز بن کے آیا، وہ غریبوں کو نوازنا، رشتے کرنا تیرا کام ہے، انتظام کرنا میرا کام ہے۔ نفرتوں کے دور میں لوگ بریڈ بٹتے ہیں، مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہ لیا جائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کسی بھی ہندو بھائی کی دکان قریب میں ہو، غریب ہو تو اس کی دکانوں سے ہمیشہ سامان لیا کرو انشاءاللہ۔ تم کسی کا مذہب نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو کہ اسے بھی میرے اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کی غریبی کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ بچوں سے محبت کرو، یہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے ایکسیڈنٹل کیس میں تم کہتے وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے، تم یہ دیکھتے ہو اس کی جان چلی جاتی ہے، یہ اسلام نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی زخمی ہے تو اسے اٹھاؤ پہلے، اسے اسپتال لے کے جاؤ، اس کا دین دھرم نہ دیکھو میرے بھائی، اسلام کی جو تعلیم ہے اس پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ ہم خود عمل نہیں کرتے تو کہتے دشواری پیدا ہوتی ہے۔ ان نفرتوں کے بیچ میں تم محبتوں کا چراغ روشن کر سکتے ہو، صحیح ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ موت کے حوالے سے بات چل رہی، عمر فاروق اعظم کی بات ہے۔ عمر فاروق اعظم کے سامنے نوکر نے غلام نے کیا کہا؟ اے عمر موت کو نہ بھولنا، اے عمر ہم بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں گھر پہنچ پائے کہ نہ پہنچ پائے، ہماری موت کی خبر آ جائے۔ اب رو آصف بھائی کا انتقال ہو گیا، کیا ہوا؟ ارے آئے تقریباً نہیں، مر گیا، کوئی بات نہیں، ایسا سب کے ساتھ، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں 10 سال 20 سال کے بعد ہوگا، کوئی نہیں بچے گا میرے بھائی۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کو، دکھاتا ہے انہیں منزل جو رستہ بھول بیٹھے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کیا؟ بولے موت کو نہ بھولنا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا ہر مہینے کی 30 تاریخ کو آیا کرو اور مجھ سے پگار لے لیا کرو، لیکن ہر دن یہی کہا کرو دروازے پہ دستک دے کہ عمر موت کو نہ بھولنا، عمر موت۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک دن عمر فاروق اعظم نے اسے بلایا، اس نے دستک دی، آپ نے فرمایا سن میں ادھر آ۔ اس نے کہا کیا بات ہے حضور؟ کہا اپنا حساب لے لے اور کل سے مت آنا، اپنا حساب لے لے۔ اور اس نے کہا حضور کیا ہوا؟ کوئی اور مل گیا کیا؟ اچھی آواز والا، درد والا کوئی اور مل گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں کوئی نہیں ملا۔ بولے پھر کیا آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں ابھی تو زندہ رہوں گا انشاءاللہ۔
बोले फिर आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं? उमर फारूक आजम रोने लगे, रो के बोले बात ये है ना, आज मैं सुबह को शीशे में आईने में अपना चेहरा देख रहा था, तो मैंने क्या देखा कि मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया, दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया। जब मैंने दाढ़ी का एक बाल सफेद देखा तो मेरी आंख से आंसू निकले। मैं समझ गया ये सफेदी बुढ़ापे की निशानी है और बुढ़ापा मौत की निशानी है। जो काम करने के लिए तुम मेरे घर में आते थे वही काम करने के लिए अब अल्लाह ने अपने ही घर में इंतजाम किया। अब जब जब मैं आईना देखता हूँ यही दाढ़ी का सफेद बाल मुझसे कहता है उमर मौत को न भूलना, उमर मौत को न भूलना, उमर मौत को न भूलना। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अल्टीमेटम देने के लिए अल्लाह ने घर में इंतजाम रखा। समझ रहे आप? लेकिन तो मौत आके रहेगी। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक मजलिस का इनेकाद मोहतरम मोहम्मद इलियास अहमद साहब की रूह की तस्लीम के लिए किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को बुक़्ते नूर बना दे। मैं नईम भाई से उनके तमाम तरफ जो बरादरान हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा और एक सवाल करता हूँ आपसे, आप में से किसकी माँ अभी जिंदा है? हाथों का बताएं किसकी माँ जिंदा है? तकरीबन मेरी नज़र में ये 35% होंगे। माँ जिंदा, हाथों को उठाए रखें। माँ जिंदा है माशाल्लाह। जब भी घर से बाहर निकला करें अपनी माँ का हाथ चूम के निकला करें। उठाए हाथ उठाए, शर्माएंगे तो नहीं इंशाल्लाह। अपनी माँ का हाथ चूम के निकला करें इंशाल्लाह। फिर से बोले इंशाल्लाह, दिल से बोले इंशाल्लाह। और जिनकी माँ जिंदा नहीं है उनमें मैं भी हूँ। दुआ करो कि हर हफ्ता हफ्ते में एक मरतबे जरूर अपनी माँ की कब्र पे जाया करें इंशाल्लाह। बोले 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 जिनकी माँ नहीं है तो बुला के बोले इंशाल्लाह। बोले जिनकी माँ नहीं है, जिनके बाप नहीं है, कम से कम एक हफ्ते में एक मरतबे आप जाते रहोगे तो आपकी उंगलियां पकड़ के आपका बेटा भी जाता है। वो समझेगा शायद कब्रों पर जाना अच्छी बात है, तभी तो मेरा बाप हर जुमेरात या जुमा को आता है। समझ रहे? नहीं जाओगे तो बेटा समझेगा जाना मना है, वरना अब्बू अपने अब्बू की कब्र पे जरूर जाए। और 40 दिन नहीं सोचना चाहिए, हमेशा जाते रहना चाहिए। सूफी सुल्तान मियाँ फरमाते हैं वजह ये है, बस एक जुमला आखिरी, बहुत बड़ा जुमला है, इसे सोने के कलम से लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं, सोने के कलम से लिख सकते हैं। आप फरमाते हैं कि अगर एक कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हों, कितने? एक कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हों तो ये सोच के मत जाओ कब्रिस्तान में कि इस कब्रिस्तान में मेरी माँ और मेरे बाप दफन हैं। सूफी साहब फरमाते हैं, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, कहते हैं ये सोच के जाया करो कि इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हैं तो 100 मरतबे मदीने वाले आका यहाँ तशरीफ ला जाए। बड़ी बात है कि नहीं? हाँ, बड़ी बात है कि नहीं? लिहाजा वहाँ जाया करो जहाँ हुजूर आते हैं। माँ बाप की कब्रों पर बहुत देर तक पढ़ने की जरूरत नहीं, चादर बिछा के बैठे रहो। कोई पूछे क्या कर रहे हो, कहना कि इसी रास्ते से हुजूर गुजरते हैं, ये हुजूर की गुजरगाह है, ये हुजूर की क़यामत है। माँ की खबर है, हाँ माँ की खबर है, ठीक है बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये सोच के बैठा हुआ हूँ कि इस कब्र में हुजूर आ चुके हैं, तो जहाँ हुजूर आए वहाँ जाना चाहिए। सूफी साहब एक बात फरमाते हैं कि मुझसे कहा था मेरी माँ के इंतकाल के बाद, मेरी माँ का इंतकाल आशूरा के दिन हुआ था 10 तारीख को सुबह 7 बजे के आसपास। मैं रात में कहीं से जाग के आया। बड़ी बात है, मेरी माँ गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करती थी, इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती थी, तो मेरी माँ का इंतकाल भी इमाम हुसैन की शहादत के दिन हुआ। अल्लाह। सूफी साहब मुझसे आज भी कहते हैं बेटा वो कब्रिस्तान जाते हो? जी। तो कहते हैं कि जब भी जाना अपनी माँ की कब्र पे कम से कम एक पाव 10 रुपए चीनी ही लेकर के जाना। क्या चीनी, पार्ले बिस्कुट, नमकीन सेव। मैंने कहा ये क्या होगा? कहते हैं कि ये चूतियों के लिए, परिंदों के लिए, गिलहरी के लिए, ये जो चीनी चूतियों को दोगे ना तो 10 रुपए में तुम गुटखा खा के थूक दोगे, पान खा के लोग थूक देते। लेकिन अगर यही 10 रुपए की चीनी 10-20 कब्रिस्तान के आसपास पेड़ के जड़ों में डाल दी गई तो 100-200 चूतियों का पेड़ हो जाएगा। फिर ये चूतियां दुआ नहीं करेंगी, खुद ब खुद दुआ निकलती रहेगी इंशाअल्लाह। चीनी ही सही लेके जाइएगा इंशाअल्लाह। मैं जाता हूँ तो पार्ले बिस्कुट वगैरह बहुत लेके जाता हूँ, मेरी अपनी आदत है। और मेरे कुत्ते उत्ते बड़े दोस्त हैं, हाँ
میری گاڑی میں ہمیشہ سامان رہتا ہے خود کو بٹھانے کے لیے. میں بھی آج میں سوچا ناظم بھائی یار میں کبھی ہوٹلوں سے کھانا لے لیتا ہوں پالتا نہیں ہوں, جو بھی راستے ملتے ہیں وہ کھلاتے پلاتے جاتا ہوں. یہ میری عادت ہے. صوفی صاحب کی یہ تعلیم ہے. بولے راستے کے میں حادثے سے بچنے کے لیے جانوروں کو کھلاتے پلاتے بھی آیا انشاءاللہ حادثوں سے محفوظ ہو. لہٰذا بنا وجہ کسی جانور کو نہ مارا کرے انشاءاللہ. کوئی غریب آپ کے گھر قریب ہو, ہندو ہو یا مسلمان ہو, اگر غریب ہے تو اس کی خدمت کیا کرو انشاءاللہ. کبھی کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک چائے پلاتے ہو, پینے کے لیے جاتے ہو اور پیر پہ پر رکھے آپ پیتے ہو, تو یہ امام صاحب بیٹھے ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, یہ پیر جوتے چپل اور چائے پیتے ہو, اخبار پڑھتے رہتے ہو. صوفی صاحب کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے, چائے خانے پہ اس وقت تک نہیں جانا چاہیے جب تک 2 چائے کے پیسے جیب میں نہ ہو. بولے کیوں؟ بولے ایک چائے کسی کو پلا کے پیو گے تو چائے زیادہ ذائقے دار ہوگی. بولے کوئی نہ ہو تو بولے رکشے والے کو بلائیے. کوئی نہ ملے تو چائے والے کو ایک چائے کے پیسے دے کے چلے آیا کرو. بھائی کوئی غریب آئے تو اسے پلا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سچ بول کر حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس مبارک مجلس کا جو فیض ہے خاص وہ نعیم بھائی کے والد صاحب محترم وکیل الیاس صاحب کی روح کو نظر فرما دے. ایسی مبارک قسمت پائی ہے. عید الاضحیٰ کی شب میں ان کے نام کی محفل جمی ہوئی. یہ بڑی مبارک اور مقبول رات ہوتی ہے. سبحان اللہ. حضور کی زیارت قبر میں کی ہوگی, رونے کی بات نہیں ہوگی. حضور کو دیکھا ہوگا قبر میں, بغیر دیکھے درود پڑھا ہے یہاں پر. اب جب دیکھا ہوگا تو کیا خاموش رہے ہوں گے؟ سبحان اللہ کہیے. رونے کی بات نہیں. ہاں خدمتیں نہ کی گئیں یہ ہم ہر شخص کو سوچنا چاہیے. بہرحال دعا کریں اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, موت سے پہلے موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور وہ نعیم بھائی تبرک پہ لے کے آئیے. میں نعیم بھائی بہت محبت کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی 2 مجلس میں آیا تھا. میں نے زندگی میں کبھی کسی کو وہ تبرک نہیں دیا. ہاں دیا میں نے, یہاں سے تو پڑوسی ملک تک بھجوائے. تو مجھے کئی بار گاہوں میں رکھوائے. غوث پاک کے گنبد کے پتھر میں نے بڑے بڑے آسمانوں پہ رکھوائے. اللہ کا شکر ہے. لیکن میں نے غوث پاک کی بڑی محبت دیکھی ہے نعیم بھائی کے دل میں. تو میں آتے وقت میں نے گھر سے ایک بڑا عظیم تبرک لے کے آیا ہوں جو ہمیشہ یہی رہے گا انشاءاللہ. یہی رہے گا. پورے گاؤں کے لوگوں سے گزارش ہے اس تبرک کو کبھی کبھی تبرکن اپنے گھر میں بھی لے کے چلے جانا انشاءاللہ. اپنی بوڑھی ماں کو دکھا دینا, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو دکھا کے فاتحہ کر کے لے کے چلے جانا انشاءاللہ. یہ سرکار غوث اعظم کا بال مبارک ہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اونچی بولو بھائی. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ابھی اس کے بعد آنے والے دنوں میں کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکل چکی ہے, نکلنے والی ہے, میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت دیجیے, عید الاضحیٰ کا موقع ہے, اس لیے سفر بھی کرنا ہے, آرام بھی کر کے اور نماز کی تیاری کرنی ہے. مہمانوں کے بیچ میں آپ کو بھی رہنا ہے. اللہ سلامت رکھے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ.